دوستوں، مصر کے اہراموں کے پاس اکتوبر کے مہینے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کر دیا۔ ہزاروں لوگوں نے جانے انجانے میں شیطان اور دجال کی پوجا کی۔ اب دوستوں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب یہودیوں کے مسیحا کی آمد اور دجال کو خودآمد کرنے کے لیے تھا؟ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ یہ 10 اکتوبر ہی کو کیوں شروع کیا گیا؟ آخر دوستوں، اکتوبر کے مہینے میں ایسا کیا راز ہے اور یہ مہینہ یہودیوں نصارہ کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ دوستوں، اکتوبر کا مہینہ یہودیوں نصارہ کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اور یہ لوگ جب بھی دنیا میں کسی بھی جگہ جنگ شروع کرتے ہیں یا اس کا اختتام کرتے ہیں تو اس کا تعلق اکتوبر کے مہینے سے جا ملتا ہے۔ حال ہی میں اسرائیل اور فلسطین یعنی غزہ میں جو 2023 میں 7 اکتوبر میں جو جنگ شروع ہوئی تھی، وہ جنگ بالآخر 8 اکتوبر کو اس وقت ختم ہوئی جب اسرائیل نے سیز فائر کے لیے آمادگی ظاہر کی اور وہ حماس سے سیز فائر ایگریمنٹ کر لیتا ہے۔ مگر دوستوں، عجیب بات یہ ہے کہ سیز فائر سے پہلے تک غزہ میں اسرائیلی بمباری سے معصوم لوگ شہید ہوتے رہے تھے، اور اسی دوران مصر میں ایک دجالی کنسرٹ کی تیاری عروج پر تھی جس کا نام انائما کوانٹم جینیسس ہے، اور اس کا نام ہی دجالی نظام کو رائج کرتا ہے۔ انائما کوانٹم جینیسس اپنی دجالی فلسفے کو ٹیکنالوجی اور موسیقی کے پردے میں پیش کرتا ہے، اور لوگ جانے انجانے میں دجال کی پوجا کرتے ہیں۔ لفظ کوانٹم جینیسس یعنی نئی پیدائش بغیر خالق کے، معاذ اللہ۔ لفظ جینیسس یعنی تخلیق یا پیدائش، جسے دی بک آف جینیسس میں یہ درج ہے کہ کس طرح اللہ نے کائنات تخلیق فرمائی اور جنت اور دوزخ تخلیق کیے، اور کس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو تخلیق فرمایا اور پھر جنت سے انہیں نکالے جانے کا واقعہ۔ ان سب احوال دی بک آف جینیسس میں درج ہیں۔ مگر دوستوں، اب ان کے دجالی نظام کو دیکھتے ہیں کہ ہم صحیح انائما کوانٹم جینیسس پر 4 کی پروموشن کر رہے ہیں، اور اسی تخلیق میں جو معاذ اللہ خدا نے نہیں کی، یہ کوانٹم توانائی سے پیدا ہوتی ہے۔ اور دوستوں، یہی تو دجالی فلسفہ ہے کہ وہ آخر خود کو خدا کہے گا، اور دجال کے ماننے والے اس کے اسی پیغام کو اہرام مصر پر فروغ دے رہے ہیں، جہاں کی زمین کے نیچے ہزاروں لاکھوں بنی اسرائیل کے مظلوم دفن ہیں۔ جہاں اہرام مصر کی تعمیر کے دوران اس کے بڑے بڑے پتھروں کے نیچے دب کر بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنی جان دی تھی۔ اور دوستوں، ہم یہ بات بھی کیسے بھول سکتے ہیں کہ فرعون نے یہ حکم صادر کروایا تھا کہ جہاں بنی اسرائیل کے گھر میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دیا جائے گا۔ الغرض وہ مقام ہے جہاں عبرت حاصل کی جاتی ہے، مگر نہ جانے عرب کے حکمرانوں کو کیا ہو گیا ہے۔ پہلے سعودی عرب میں العلا کی وادی میں میوزک کنسرٹ ہوئے جہاں قوم عاد اور قوم ثمود اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، جہاں رکنے سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور اب اہرام مصر میں انائما کوانٹم جینیسس شو میں دجال کی طرح عجیب و غریب کرتب دکھائے گا۔ وہ آسمان سے بارش برسائے گا اور زمین سے سبزہ اگائے گا، جنت و دوزخ دکھائے گا، جبکہ اس کا ہر معجزہ جھوٹا اور دجل ہوگا۔ اور یہی سب شو یا کنسرٹ میں دکھایا جائے گا، جہاں اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے AI، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ورچوئل ہولوگرام، نیورل لنک اور میٹاورسز کے ذریعے سے وہ مناظر دکھائے جاتے ہیں جو حقیقت کا روپ رکھتے ہیں، اور یہی تو دجالی ورچوئل فریب ہے، یعنی چھلاوا ہے۔ اور دوستوں، خاص بات تو یہ ہے کہ یہ 10 اکتوبر کو ہی نشر کیا گیا ہے، اور اس کنسرٹ میں ہولوگرام کے ذریعے دجال کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا جا سکتا ہے، جسے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دجال کو زنجیروں میں جکڑا دیکھا تھا۔ اس شو میں یہ دکھایا گیا کہ کیسے دجال زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور وہ سخت جدوجہد کرنے کے باوجود زنجیروں سے آزاد ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی زنجیریں ٹوٹتی ہیں، وہاں موجود لوگ دجال کی آزادی کا جشن منانا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسے خوشیاں مناتے ہیں، ناچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اصل میں دجال آزاد ہو چکا
رہا ہو۔ مگر دوستو، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اسرائیل فلسطین کی جنگ جو غزہ میں 7 اکتوبر 2023 کو شروع ہوئی اور بالآخر 13 اکتوبر 2025 کو امن معاہدہ طے پایا، جس کے بعد غزہ میں جنگ بندی ہوئی اور وہاں کے تباہ حال لوگوں کو کچھ راحت ملی۔ اور سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکتوبر کا ہی مہینہ جو چنا گیا، اور ایسا کیا راز ہے اس مہینے میں؟ دراصل دوستو، اکتوبر گریگورین کیلنڈر کا 10واں مہینہ اور اکتوبر ایک امیر اور ایک تاریخی اہمیت رکھتا ہے، جو قدیم کیلنڈرز اور ثقافتی تبدیلیوں اور علمی واقعات سے بھرا ہوا ہے۔ پرانی انگریزی میں اسے وائن منتھ، شراب کا مہینہ کہا جاتا ہے، جو غلہ کی فصل اور شراب کی پیداوار سے جڑا ہوا تھا۔ اس مہینے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ علم نجومی میں اکتوبر کو لائبرا یعنی توازن اور انصاف کا علامت ہاروسکوپوں میں تبدیلی کے درمیان یہ پل کا کام کرتا ہے۔ اسی وجہ سے سردیوں سے یہ مہینہ تبدیلیوں کا مہینہ بن گیا۔ فصلوں کا اختتام، سردیوں کی آمد، جشن اور یہ تباہی کے دنوں کا مہینہ بن گیا۔ قدیم رومی تاریخ میں مریخ جنگ کے دیوتاؤں کو وقف ہے، جبکہ دوستو انگلینڈ میں یہ مہینہ موت کا مہینہ کہا جاتا ہے، جس میں کھجوریں جمع کرنا اور بھوت کی کہانیاں جو ہیلووین کی پیشن گوئی کرتی ہیں۔ روش ہاشانا یہودیوں کے نئے سال کا تہوار ہے، جو دنیا کی تخلیق یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی یادگار ہے، اور اس میں یہودیوں سے سال بھر میں جو گناہ ہوتے ہیں اس کی توبہ کی جاتی ہے اور خاص کھانے اور پکوان بنائے جاتے ہیں۔ اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ توبہ کا موسم ہائی ہولیڈے کا آغاز ہے، جس کا حساب کتاب خدا انسانی اعمال والی کتاب میں لکھتا ہے۔ اسی طرح یوم کپور، توبہ کا دن، یہ دن یہودیوں کا سب سے مقدس دن اور کفار کا دن ہے، جو گناہوں کی معافی کی طلب کرتے ہیں، جہاں 25 گھنٹے کا سخت روزہ ہوتا ہے، کھانا پینا، نہانا، جوڑے پہننا سب ممنوع ہوتا ہے، جیسے کہ یہ دن آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت کا دن مانا جاتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے، یعنی سال بھر میں کچھ بھی گناہ کرتے رہے وہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جبکہ دوستو یہ دونوں تہوار جو اکتوبر میں آتے ہیں، یہودیوں کی کیلنڈر کے مقدس ترین تہوار میں سے ہے، جو آخری زمانے میں مسیح کی آمد کی تیاری کے لیے بھی منائے جاتے ہیں۔ اب دوستو یہودیوں کی حال ہی میں بھی کچھ خاص جنگیں میں آپ کو ٹائم لائن کے ذریعے بتاتی ہوں۔ اکتوبر کے مہینے میں شروع کی گئی تھی۔ 1948 میں آپریشن ہیرام اکتوبر میں ہوا، 1956 میں آپریشن قدش اکتوبر میں ہوا، 1973 یوم کپور وار اکتوبر میں ہوئی، اور غزہ میں اسرائیل حماس وار آپریشن آئرن سالٹ 7 اکتوبر 2023 میں شروع ہوئی۔ اور دوستو اسی طرح کے نہ جانے کئی واقعات ہیں جو اکتوبر کے مہینے میں کیے گئے، مگر دوستو میں ان سب نے اس بات پر غور کرتی ہوں کہ اکتوبر کا مہینہ یہودی و نصارہ کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اکتوبر کے مہینے میں ہی یہودی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، چاہے پھر آپ نے سال بھر میں کتنے ہی ظلم و ستم کیے ہوں اور کتنے ہی گناہ کیے ہوں، اور خدا ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے شاید یہودیوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کوئی بھی نیا کام اکتوبر کے مہینے میں شروع کرتے ہیں تو انہیں 100% اس میں کامیابی ملے گی، اور اللہ ان کی مدد فرمائے گا۔ معاذ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں یہودی نصارہ کی فریب سے اور ان کے دجالی عزائم سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو امید کرتی ہوں کہ میری اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں، اور میری ویڈیو آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ۔